اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے ایک نہایت ہی آزمودہ عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ کنارے پر تیرنے والی لاش کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آیا کہ بوجھ جسم کا نہیں سانسوں کا تھا۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیے اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں خواہشیں کم رکھیے۔ زندگی کو اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے تو زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ جن کے پاس صرف سکے تھے وہ مزے سے بھیگتے رہے بارش میں، اور جن کے پاس نوٹ تھے وہ چھت کی تلاش میں رہ گئے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے پر روٹی کا سائز لگ بھگ سبھی گھروں میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ انسان چاہتا ہے اڑنے کو پر ملے اور پرندے سوچتے ہیں کہ رہنے کو گھر ملے۔ کام سے ہی پہچان ہوتی ہے انسان کی، مہنگے کپڑے تو پتلے بھی پہنتے ہیں دکانوں میں۔ ناظرین، جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ اللہ پاک دو نام کا وظیفہ ہے، اور وہ کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے وظیفہ سمجھ میں آ جائے۔ درود پاک عربی زبان کا لفظ نہیں، فارسی کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کا متبادل لفظ الصلاۃ علی النبی ہے۔ اگر درود شریف کا جائزہ لیا جائے تو یہ امر کھل کے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے معنی اور حقیقت دونوں کے اعتبار سے ایک دعا ہے، ایک ایسی دعا جس میں ہم رب کائنات سے یہ التجا کرتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مزید رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ دعا ہمیشہ مانگی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں درود پڑھنا تو سکھا دیا گیا لیکن مانگنا کسی نے نہ سکھایا۔ ضرورت ہے اس امر کی کہ درود شریف کے الفاظ ادا کرتے ہوئے یہ حقیقت ملحوظ رہے کہ ہم اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ سوچ ان الفاظ میں آپ کی دلچسپی اور لطف دونوں کو بڑھا دے گی۔ ایک اور پہلو جو ہماری توجہ کا طالب ہے وہ یہ کہ جب ہم اس درود میں آل رسول کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد محض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان نہیں ہوتا بلکہ اپنے وسیع معنوں میں یہ لفظ تمام امت رسول کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ قرآن اور عربی دونوں کا اسلوب ہے کہ لفظ آل سے مراد قبیلہ یا امت بھی ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جب فرعون کے ماننے والوں کا ذکر ہوا تو انہیں آل فرعون کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ لہٰذا جب آئندہ آپ درود شریف میں آل رسول کا ذکر کریں تو یہ جانتے ہوئے کریں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بھی شامل ہیں اور تمام امتی بشمول میں خود بھی شامل ہوں۔ جس حرم شریف میں زلزلہ نہیں آ سکتا، جس مکہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، جس مکہ میں قوم لوط پر عذاب کے لیے بھیجے گئے پتھر باہر فضا میں اس آدمی کے انتظار کے لیے معلق رہے جن پر گرنے کا ان کو حکم تھا۔ جب وہ آدمی حرم سے نکلتا تو جو پتھر جس پر گرنا تھا اس پر ہی گرتا۔ اس مکہ میں آج امت مسلمہ ایک عام سے وائرس سے خوفزدہ ہے۔ جس کعبے میں ہیبت الہی اس قدر مضبوط ہے کہ عورت و مرد اکٹھے طواف کرتے ہوئے ایک دوسرے پر نظر اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ خدارا اے مسلم امہ اپنے مقام کو پہچانو، تمہاری ثابت قدمی دیکھ کر باقی مذاہب نے اسلام قبول کرنا تھا اور تم اس قدر بے یقین ہو گئے کہ جس کا کعبہ ہے جس نے تم کو عبادت کے لیے پوری دنیا کے انسانوں میں سے اپنے گھر کے طواف کے لیے منتخب کیا ہے، کیا وہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا؟ خدارا اپنے آپ کو پہچانو۔ ایک مسلم کی طاقت یہ ہے کہ وہ آج سے 1400 سال قبل اس پتھریلی سرزمین عرب کے ہلنے پر اپنے نافذ کردہ عدل و انصاف کی یاد دہانی کے سلسلے میں اس پر ضرب مارے۔
اور آج تک اس زمین عرب پر زلزلہ نہیں آیا، تو کیا ہم اپنے پختہ ایمان و اعتقاد اور عمل و افکار سے اس عام کرونا وائرس کو نیست و نابود نہیں کر سکتے؟ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم وہ خاص لوگ ہیں کہ ایک مسلم کے منہ سے جب تلاوت خداوندی جاری ہوتی ہے تو فرشتے اس مسلم کے منہ کو بوسہ دینے کے لیے رش کرتے ہیں۔ جب وہ مسلم اللہ اکبر منہ سے کہتا ہے تو شیطان کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ جب یہ مسلم فراخ دلی سے اپنے مسلم بھائی کو گلے لگاتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو اللہ ان کی اس ادا کو دیکھ کر دونوں کے سابقہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ مسلم جب جمعہ کے وقت مسجد میں جماعی امہ کے ساتھ شمولیت کرنے کے سلسلے میں مسجد کے دروازے پر قدم رکھتا ہے تو فرشتے اس کے مسجد میں آنے والے وقت کے لحاظ سے سونے چاندی کے اوراق پر حاضری لگانے کے سلسلے میں اس آدمی کا نام تحریر کرتے ہیں۔ جب یہ مسلم وضو کرتے ہوئے جس عضو کو دھوتا ہے تو ہر عضو سے گناہ پانی کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے نادان مسلمان، تو کیوں مساجد و حرمین شریف سے خوف کھانے لگا؟ اٹھ اس ذات کو حاضر و ناظر رکھ اور بلا جھجک اپنی عبادتیں خوش اسلوبی سے بغیر خوف کے معمول کے مطابق ادا کر۔ اگر اس ساری دنیا نے کرونا وائرس سے تباہ ہونا ہے تو ہم تجھے ضمانت دیتے ہیں کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب، وہ شخص اس وائرس سے فنا نہیں ہوگا۔ ناظرین، جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کو ذرا سن لیجئے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجتیں، مشکلات، پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ آپ کا جو پیسوں کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ 2 دن کے عمل کے بعد آپ کا جو پیسوں کا مسئلہ ہے، جس کسی کو پیسوں کی بہت اشد ضرورت ہے، وہ یہ ہمارا وظیفہ کر لے انشاءاللہ عز و جل، اسے 2 دن کے اندر اس کے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو شروع کرنا ہے اور اسے آپ نے جب شروع کرنا ہے تو اس سے قبل آپ نے 111 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اول و آخر آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسم گرامی ہے یا علیم یا حکیم، یا علیم یا حکیم، آپ نے اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے کہ لفظ بالکل صحیح طریقے سے ادا ہوں، یا علیم یا حکیم۔ آپ نے ان دونوں کو پڑھنا ہے ملا کر، آپ نے ان دونوں جو اسم ہیں ان دونوں کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے آخر میں پھر سے 111 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی خاص حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو پیسوں کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میری ان تمام ناظرین کے لیے دل سے دعا ہے جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، جو پریشانی ہے وہ حل ہو جائے، جس چیز کے لیے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام دلی جائز حاجتوں کو پورا عطا فرمائے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو پنجگانہ نماز کا آپ اہتمام کر لیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہماری زندگی آج ہے اور کل نہیں۔ اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ اگر ہم سے رب راضی نہ ہوا اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تو ساری عمر جو ہم نے قبر میں گزارنی ہے اور وہ ہماری اسی طرح گزرے گی، تو ناظرین اس وقت بجائے شرمندگی کے، پشیمانگی کے ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا، تو ابھی سے ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں۔ جو میں آپ کو وظائف بتاتی ہوں اس کے علاوہ آپ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل اس درود پاک کی برکتوں سے ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، استغفار اور درود و سلام بھیجا کریں، پڑھا کریں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ رحمان، کریم، مہربان، شفیق ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندے سے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ ایک دفعہ اسے راضی کرنے کی کوشش تو کریں انشاءاللہ عز و جل۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ سچے دل سے توبہ کریں، اس کے بعد جب ایک گناہ سے توبہ کر لیں تو وہ دوبارہ سے اس کا ارتکاب نہ کیا کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل نون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔